دکھ رہا ہے کسی اور کا صدقہ نہیں میرے آقا کا صدقہ ہے. ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تم اس زمین کو نہ بناتا اس آسمان کو بناتا. یہاں تک کہ رب آگے ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان نہ کرتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے میرے آقا مسکرائے کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار سرکار نے ان کو کسی کام سے بھیجا. کیا ہوا کہ وہ صحابی کا کام کچھ دیر کا تھا لیکن ثعلبہ سرکار کے پاس لوٹ کر کے نہیں آئے. 40 دن ہو گئے ثعلبہ سرکار سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام نے دو جیجت صحابہ کرام کا انتخاب کیا. جاؤ میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم جاتے ہیں ساتھ میں ایک صحابی رسول اور ہے. جا رہے تھے جنگل کی طرف. کیا دیکھا ایک چرواہے سے ملاقات ہو رہی ہے. چرواہے سے معلوم کرتے ہیں ایک چرواہے یہ بتا کیا تو ایسے شخص کو جانتا ہے. وہ کہا کہ میں ایسے کو نہیں جانتا لیکن اس پہاڑوں کی وادیوں میں ایک ایسا شخص ہے جو اس انداز سے ہو رہا ہے کہ میری بکریاں اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم اپنے وقت کے خلیفہ بھی ہیں. اللہ اکبر. خلیفہ دوسرے خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. سمجھ گئے کہ ثعلبہ ہے. ثعلبہ کے قریب پہنچتے ہیں. وہ ثعلبہ جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو یہ سوچتے تھے ایک طرف چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی دوسری طرف خدا کی عبادت ہوگی. اللہ اکبر. حضرت ثعلبہ کے قریب پہنچتے ہیں. کیا دیکھا ثعلبہ رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ثعلبہ کو پکڑا. اے ثعلبہ کیا بات ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تم 40 دن سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے ہو؟ قربان جاؤ. حضرت ثعلبہ بیان فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم جس کام سے سرکار نے مجھے بھیجا تھا میں اس کام سے جب لوٹ رہا تھا تو میں نے مدینے کی گلی میں ایک عورت اپنے سر کے بال کاٹ رہی تھی. میں نے اس کی طرف نظر کر لی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے اس کی طرف میری نظر پڑی ایک مرتبہ نظر پڑی دوبارہ پھر میں نے دیکھ لیا لیکن دل میں خیال آیا اے ثعلبہ جس آنکھوں سے تم مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے اس آنکھوں سے غیر عورت کو دیکھ رہا ہے. ثعلبہ تڑپ جاتے ہیں. روح کانپ جاتی ہے ثعلبہ کی. ثعلبہ بیان کر رہے ہیں میں کانپ گیا میں ڈر گیا. نہیں ایسا نہ ہو جس آنکھوں سے میں آقا کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں جس آنکھوں سے آقا کو دیکھا کرتا ہوں آج انہی آنکھوں سے غیر عورت کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا عمر فاروق اعظم نے جس آقا کی تم بات کر رہے ہو وہی مدینے والا مصطفیٰ تمہیں بلا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ثعلبہ جا رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کاندھا پکڑا ہوا ہے. خوبصورت نوجوان تھا. آپ سوچیں 40 دن ہو چکے ہیں کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم لے جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہو رہا ہے. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے ان صحابی کو حضرت ثعلبہ کو قریب کر دیا. ایک پلر کے پاس کھڑا کر دیا. کھمبا پکڑ کر حضرت ثعلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی طاقت نہیں تھی ان کے پیروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں کیا ہوتا ہے عمر فاروق اعظم نماز پڑھ کر جیسے لوٹتے ہیں اور سرکار بھی قریب آتے ہیں. جیسے ہی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں کہا میرا ثعلبہ کہاں ہے میرے ثعلبہ کو قریب لے کر کے آؤ. سرکار جیسے ہی ثعلبہ کے قریب پہنچتے ہیں ثعلبہ کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. آقا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ نظریں کیوں جھکی ہیں اٹھاؤ اپنی نظروں کو. وہ بیان کر رہے ہیں ثعلبہ اے آقا میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لے. اے آقا ان آنکھوں نے گناہ کر دیا ہے. اے آقا آپ کو
کملی والے ہیں. آپ کو رب نے یاسین کہا ہے, کہیں یا ایھا المدثر کہا ہے, کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے, کہیں کہا یا الصاد کہا ہے. اے میرے محبوب, اللہ نے آپ کو یاسین بھی کہا ہے, اور قرآن حکیم بھی کہا ہے. رب نے آپ کو دعا بھی کہا ہے, رب نے آپ کو الم نشرح لک صدرک بھی کہا ہے. اے آقا, میری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں. طالبہ رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یا اللہ, اے اللہ کے رسول, مجھ سے ایک خطا ہو گئی کہ میں نے غیر عورت کا چہرہ دیکھ لیا. آج ہم غور کریں, فکر کریں کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کر لیں. میرے عزیز, ہم چاہے تنہائی کے اندر گناہ کریں, ایک چوراہے پر بیٹھ کر کریں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. بھی کر لے, اللہ کے درمیان آپ کا پرچہ, آپ کا نامہ اعمال آپ کو سنانا ہوگا. آپ نے تنہائی کے اندر گناہ کیے ہیں, وہاں پر آپ کے باپ بھی موجود ہوں گے, والد بھی ہوں گے, ماں, بہن, بیوی, بچے. آپ کو اپنا نامہ اعمال پڑھ کر کے سنانا ہے میرے دوست. تو میں بیان کر رہا تھا, صالبہ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنے میں بلبل سدرا, طائر سدرا, جبریل امی حاضر ہو گئے. ارشاد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے, اور اللہ نے صالبہ کی غلطی کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, اے صالبہ, خوش ہو جا کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساتھیوں, ہماری زندگی کتنی گزر گئی, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 25 سال, کسی کی 20 سال. کبھی آپ نے غور کیا, کبھی فکر کی کہ ہم سے اچھے نوجوان, ہم سے زیادہ خوبصورت, ہم سے زیادہ پیسے والے آج موت کی غذا بن گئے ہیں. ہم سے اچھا کمانے والے, ہم سے زیادہ خوبصورت, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آج قبر کی غذا بن گئے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں اس اندھیری قبر کے اندر جانا ہے؟ کبھی سوچا, تقریر کرنے والے چیخ رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں, مرنا ہے, تمہیں موت کی غذا بننا ہے, کتنا کما لو. ایک بادشاہ تھا, اس نے سب کچھ بنا ڈالا. جب وہ مرا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینے کا. کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے, کما کتنا لو, دولت کما لو, روپیے پہ سو جاؤ. میرے دوست, جب مرو گے تو خالی ہاتھ مرو گے, اس لیے کرنا ہے کچھ ایسا کر جاؤ, ایسے بن جاؤ جب تم مرو کوئی پڑھے نہ پڑھے, تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا نظر آئے. تم موت کی ہچکیاں لے رہے ہو, تمہارا بچہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہو. تم مر چکے ہو, تمہارا بیٹا تمہاری نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. اپنے بیٹوں کو اس قابل بناؤ, اس لائق بناؤ کہ اسٹیج پر بیٹھ کر کے وہ نبی کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے. اس قابل بناؤ جب وہ چلے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا غلام جا رہا ہے. آپ اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیں. یہ صرف دنیا دار مت بنائیے, صرف آپ مجھے مولوی بنا دے نہیں, حافظ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, عالم دین بھی بناؤ. ڈاکٹر بنانے کے ساتھ عالم دین, حافظ قرآن. آپ سکھانا چاہیں تو بچپن سے ہی سب کو سکھا سکتے ہیں. میرا ٹائم ہو چکا ہے, میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. شاید کہتا ہے کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی, اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی, اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی. ملنے کو تو ہم 100 بار ملے, لیکن یہ مجمع, یہ جشن, یہ ملاقات نہ ہوگی. اسلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.